قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 8 رمضان المبارک 8واں روزہ اور پیشگوئی کا 8واں سیشن بھی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے ترک جہاد۔ آج کی حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی کہ جب مسلمان جہاد کا راستہ چھوڑ دیں گے تو ان پر کیا بیتے گی اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ آج کی حدیث میں ہم یہی جانیں گے اور یہی پڑھیں گے۔ بلا تاخیر حدیث شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قال قائل یا رسول اللہ ما الوہن قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ ترجمہ کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ باقی قومیں، باقی امتیں تم پر اس طرح جھپٹ پڑیں جیسا کہ ایک کھانے والا بھوکا اپنے پیالے کی طرف جھپٹتا ہے۔ فقال قائل، تو کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، بلکہ تم تو جھاگ کے برابر ہوگے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں لالچ ڈال دیں گے، وہن ڈال دیں گے۔ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ناظرین کرام، یہ حدیث صحیح ہے، سنن ابی داؤد سے ماخوذ ہے۔ دیکھیں، اسلام ایک پرامن مذہب ہے، ہمیشہ امن و سلامتی کا درس دیتا ہے اور اعتدال پسندی کو، انصاف کو پسند بھی کرتا ہے، اور ایسے ایک نظام کو جو اعتدال پسندی اور انصاف پر مشتمل ہو، ایک ایسے نظام کو رائج کرنا چاہتا ہے پوری دنیا میں۔ بے جا کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا، خون تو دور کی بات، خود عبادت کے لیے وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر وہ مذہب کسی کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے گا؟ ہاں، لیکن جب مسلمانوں پر جنگ لازم آ جائے، جب مسلمانوں کی خواتین، ان کی عزتیں محفوظ نہ ہوں، جب ان کی ریاست، ان کا وطن محفوظ نہ ہو، دین محفوظ نہ ہو، معیشت محفوظ نہ ہو، ریاست محفوظ نہ ہو، تب اللہ رب العزت مسلمانوں پر جنگ کو فرض قرار دے دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ ہاں بھئی اب تم پر جنگ فرض ہے اگرچہ تمہیں ناگوار گزرے۔ تو اسلام ویسے تو امن و سلامتی کا مذہب ہے، امن و سلامتی کا درس دیتا ہے، لیکن جب جنگ لازم آ جائے تو پھر مسلمان کے لیے دوسرا کوئی راستہ بچتا نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ اب وہ جہاد کرے، اور پھر اس پر جہاد اسی طرح فرض ہو جاتا ہے جیسا کہ اس پر 5 نمازیں فرض ہیں، جیسا کہ صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، صاحب زکوٰۃ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اسی طرح جب مسلمان پر جہاد کا وقت آ جائے تو اس پر جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں دوسری قوموں، دوسرے مذاہب کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، خود اگر ہم جہاد کی بات کریں، ابھی اگر میں جہاد کا نام لے رہا ہوں تو بہت سے لوگ سننے والے، آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے میں کافی شدت پسند ہوں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ایک پروپیگنڈے کے تحت، ایک پروپیگنڈے کی مدد سے یہود نے اور عیسائیوں نے ہمارے ذہنوں میں ایک چیز بٹھا دی، ایک تصویر بٹھا دی ہے کہ جب ہم جہاد کا نام لیتے ہیں، جہاد کی بات کرتے ہیں، تو ایک ہی تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے، کٹے پٹے بازو، جسم سے اعضاء الگ ہوئے ہوئے اور دنیا میں فساد پھیلتا ہوا، جلتے ہوئے، یعنی دہشت گردی کی ایک تصویر ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے جہاد کے نام سے، جبکہ جہاد جنگ سے کچھ زیادہ الگ نہیں ہے۔ اور یہ ساری تصویر ہمارے ذہنوں میں، پوری دنیا کی ذہن میں بٹھانے والا واحد ایک جناب امریکہ ہے۔ ہمیں تو کہتا ہے کہ آپ جہاد نہیں کرو، ہم جو ہے دنیا کو امن پسند بنانا چاہتے ہیں، ہم جہاد اور جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خود اسے دیکھو تو بہت بڑا لاؤ لشکر تیار کر رہا ہے، نیوکلیر پاور بنا لی اس نے، بڑے بڑے ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے،
بڑے بڑے جنگی ساز و سامان تیار کر رہا ہے، اگر وہ خود اتنا امن کا داعی ہے، امن پسند ہے، تو بھئی یہ تباہی کا سامان کس کے لیے تیار کر رہا ہے؟ آگے ہم جانیں گے کہ وہ کس کے لیے تیار کر رہا ہے اور اس کا استعمال کہاں کہاں کر رہا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس پر زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو لوگ امن پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خود کو بڑا کول شو کراتے ہیں کہ ہم جو ہے امن والے لوگ ہیں اور محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں، اصل دہشت گرد یہی ہیں، اصل قتل عام دنیا میں انہی لوگوں نے مچایا ہوا ہے، جن کی جنگ کے نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی آداب ہیں، جبکہ اسلام تو جنگ کے اصول و آداب متعین کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ نے بوڑھے کو نہیں مارنا، بچے کو نہیں مارنا، خواتین کو نہیں مارنا، ہاں جو دشمن آپ کے مقابلے میں آ جائے صرف اسی کو آپ نے نقصان پہنچانا ہے۔ اسی طرح کے بہت سے آداب سکھلاتا ہے جنگ کے بھی۔ لیکن دوسری طرف جو امریکہ ہے، اس نے جو نیوکلیر پاور بنائی ہے اور جب یہ اس کا استعمال کرتا ہے تو نیوکلیر پاور یہ تو نہیں دیکھتی کہ مرنے والا کون ہے، وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، خاتون ہے، جوان ہے، سپاہی ہے، دشمن ہے، دوست ہے، وہ ان تمام چیزوں کی تمیز نہیں کر پاتی نیوکلیر پاور۔ خیر، ہم اپنی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، کہ قریب ہے کہ تمام قومیں تم پر اکٹھی ہو کر جھپٹ پڑیں۔ اب اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سی قومیں ہیں، بہت سی ریاستیں ہیں، بہت سی تہذیبیں ہیں، اور یہ تمام مذاہب، تمام تہذیبیں آپس میں لڑتے جھگڑتے آ رہے ہیں شروع سے ہی۔ ہر مذہب یہ چاہتا ہے کہ میرا مذہب، میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے زیادہ ہونے چاہیے، ہمارا جو نظام ہے وہ نافذ ہونا چاہیے۔ ہر تہذیب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب پوری دنیا میں پھیل جانی چاہیے تاکہ ہماری تعداد زیادہ ہو۔ ہر قوم چاہتی ہے کہ ہماری قوم کی تعداد سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ہمارے چاہنے والے، ماننے والے زیادہ ہونے چاہیے۔ یہ تہذیبوں کا تصادم اور مذاہب کی جنگ کوئی نئی کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانا قصہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب بھی مقابلے میں مسلمان آ جاتا ہے نا، تو پھر یہ تمام مذاہب، تمام تہذیبیں مسلمان کے خلاف اکٹھی ہو جاتی ہیں، اتحاد کر لیتی ہیں۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے کتے بلی کی طرح، لیکن جب بات آ جائے مسلمان کی تو سارے متحد ہیں۔ پھر کوئی بھی جو ہے نا آپس میں نہیں لڑے گا، کیونکہ مقابلے میں آ گیا مسلمان۔ اور حالت یہی ہے آج، آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے جہاد کا راستہ چھوڑا، یہاں کشمیر میں ہندو مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، وہاں شام عراق میں امریکہ نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، چین میں مسلمانوں کو اسلامی لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر اگر بات کریں ہم بیت المقدس اور فلسطین کی، تو وہاں پر اسرائیلیوں نے جو تباہ کاریاں مچا دی ہیں، وہاں پر جو تباہی مچائی ہے مسلمانوں کے بیچ، ان کی مسجدوں میں گھوڑے باندھ دیے، استبل بنا دیا، ان کے گھر بار ان سے چھین لیے اور بچوں کو قتل کیا، خواتین کو قتل کیا، ہر انتہا تک اس نے جو ہے ظلم کیا مسلمانوں پر۔ تو دنیا کے ہر خطے میں مسلمان کیوں مر رہا ہے، کیوں کٹ رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کا راستہ چھوڑ دیا۔ اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے آپ سے باتیں نہیں کر رہا یا قوم کو جہاد کی دعوت نہیں دے رہا، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ جب مسلمان جہاد کا راستہ چھوڑ دیں گے تو انہیں یہ دن دیکھنے کو ملے گا کہ سارے جھپٹ پڑیں گے مسلمانوں پر، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوگے، بہت زیادہ ہو گئے آپ لوگ، یہاں تک کہ جھاگ کے برابر ہو گئے۔ اور آج مسلمانوں کی تعداد واقعی میں بہت زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں۔ پہلے مسلمانوں کی تعداد ہوا کیا کرتی تھی؟ اسلام کی پہلی جنگ، پہلا جہاد جب مسلمان نکلے دشمن کے خلاف، تو آگے دشمن 1000 لشکر لیے بیٹھا تھا اور جب مسلمانوں کی تعداد 313، لیکن 313 1000 پر غالب آ گئے۔ اور اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا اور حالات کچھ ایسے ہی تھے، مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی، کافروں کی زیادہ ہوتی تھی، یہاں جنگ کا سامان نہیں ہوتا تھا، وہاں جنگ کا ساز و سامان بھرا پڑا ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا یہاں تک کہ جہاد مسلمان اپناتے رہے، جہاد کرتے رہے، اور اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں، اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلتا گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ اور پھر مسلمانوں نے وہ سنہری دور بھی دیکھا کہ جب مسلمانوں کی ایک اپنی ہیبت ہوتی تھی، ان کا ایک اپنا رعب ہوتا تھا۔ اس وقت جب کوئی کافر یہودی یا عیسائی صلاح الدین ایوبی کے دور میں سوچتا بھی تھا نا کہ میں بیت المقدس
پہ حملہ کروں اور بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی سے واپس لے لوں، جب وہ ارادہ بھی کرتا تو پہلی چیز جو اسے دکھائی دیتی تھی یروشلم کے دروازے پر وہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار کا سایہ ہوتا تھا۔ ڈرتے تھے، صرف نام سے ڈرتے تھے۔ اور آج وہی بیت المقدس ہے، وہی صلاح الدین ایوبی کی مفتوحہ سرزمین ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفتوحہ زمین ہے جس پر یہودیوں نے گھوڑے باندھ دیے۔ وہی مسلمانوں کی میراث ہے جہاں مسلمانوں کو ہی قتل کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جناب امریکہ نے کہہ دیا جہاد نہیں کرنا، ہم نے کہا ٹھیک ہے آمین، آپ نے کہہ دیا تو ہم نہیں کریں گے۔ خیر، وجہ کیا بتائی کہ تم تعداد میں زیادہ ہوگے، جھاگ کے برابر ہوگے، لیکن اللہ پاک دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دیں گے۔ اور یہ خوف کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ تمہارے دلوں میں لالچ آ جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے، لالچ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت سے گھبراؤ گے۔ آج ہم سب موت سے گھبراتے ہیں، مرنے سے گھبراتے ہیں، ہمیں ڈر رہتا ہے کہ یار امریکہ کے ساتھ اگر تعلقات خراب ہو گئے، رشیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، چائنا کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، یہ تو ہم پر حملہ کر دیں گے، نیوکلیر پاور ہم پر استعمال کریں گے اور بم پھینک دیں گے، دھماکے کریں گے اور ان کی فوج آ جائے گی پوری۔ ہم صرف دنیا سے تو ڈر رہے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یار میرے اعمال کتنے ہیں، میں نے آخرت کی تیاری کتنے کی ہے۔ ابھی اگر اسرائیل کی ملاقات مجھ سے ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، تو کیا میں موت کے لیے تیار ہوں؟ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم لوگ بذات میں خود، ہم میں سے کون ہے جو آج موت کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہے، جو کہتا ہے کہ ہاں مرنے کے لیے میری تیاری مکمل ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا ہم میں سے۔ ہم سب موت سے ڈرتے ہیں اور دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ گئی ہے، دنیا نے ہمارے دل میں اپنا گھر بنا لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج جہاد سے گھبراتے ہیں، جہاد سے کتراتے ہیں، جنگ نہیں لڑ پاتے۔ ہم سست اور کاہل ہو گئے، ہم نے اپنا مقصد بدل لیا ہے، جبکہ مسلمان کا مقصد تو جنگ میں نکلنے سے یہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ دنیا حاصل کرے گا یا وہ جیتے گا تو اسے مال و دولت ملے گی۔ کبھی بھی مسلمان کا مقصد یہ رہا ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ایک زندہ مثال ہمارے سامنے افغانستان کی ہے۔ افغانستان میں 20 سال انہوں نے یہ 20 سال تو امریکہ کے ساتھ، اس سے پہلے وہ رشیا سے لڑ رہے تھے۔ 20 سال تک انہوں نے امریکہ کے ساتھ جہاد کیا، اور 20 سال بعد صرف امریکہ کو نہیں بلکہ امریکہ کے جو حامی ممالک تھے، جو نیٹو افواج تھی، امریکہ سمیت ان سب کو شکست دے کر بھگا دیا، مجبور کر دیا انہیں یہاں سے بھاگنے پر۔ اور اگر طاقت کا معیار دیکھیں تو ایک طرف یہ پہاڑوں میں رہ رہے ہیں، کانٹوں پر سو رہے ہیں، لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے، رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، کوئی مورچے نہیں ہے، اور دوسری طرف جناب امریکہ ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، نیوکلیر پاور کے ساتھ، اور دنیا کی 40 سے زائد افواج کے ساتھ۔ پھر بھی جب ایک امریکن کمانڈر سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ، طالبان کے ساتھ جو آپ افغانستان میں جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ جنگ لڑنا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا انتہائی مشکل ہے، بہت مشکل ہے ان کے ساتھ جنگ لڑنا۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ ہے دونوں طرف جنگ کا نظریہ الگ ہے، دونوں طرف کے مقاصد الگ ہیں۔ ہم لڑ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ سرزمین مل جائے، ہم اپنی معیشت کو، اپنی تجارت کو اسٹرانگ کر سکیں۔ یہاں پر اس نے کہا کہ ہم اس لیے لڑتے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ افغانستان کی سرزمین ہے ہی نہیں۔ وہ ایک ملک کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ وطن کی جنگ نہیں لڑ رہے، ریاست ان کا حصول، ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، وہ آخرت کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ مرنے کے بعد والی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ہم مرنے سے ڈرتے ہیں۔ دوسرا اس نے کہا کہ ہم جو ہماری فوج ہے وہ ایک ٹائم کی قید میں بند ہوئی ہوئی ہے، ہم ٹائم کے اندر قید ہیں۔ ہر فوج جب جنگ کے لیے نکلتی ہے تو اس کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اس وقت کے اندر میں نے جنگ جیتنی ہے، اپنے مقاصد کو پورا کرنا ہے اور پھر نکلنا ہے وہاں سے، کیونکہ اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، اور بھی مسائل ہوتے ہیں ملک کے۔ اور دوسری طرف یہ مسلمان ہیں جن کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، جن کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ جنگ آج ختم ہوتی ہے، کل ختم ہوتی ہے، 20 سال بعد، 100 سال بعد۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تک دشمن یہاں سے بھاگ نہیں جاتا،
جب تک اللہ کا نظام نافذ نہیں ہو جاتا، یا جب تک ہم میں سے ایک مجاہد بھی زندہ ہے، ہم لڑیں گے، ہاریں یا جیتیں اس سے غرض نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا مجھے ہار جیت سے غرض نہیں، میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا۔ اور دوسرا اس نے کہا، کمانڈر نے کہا، امریکن کمانڈر نے اینکر سے کہا کہ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری طاقت کا معیار ہمارا اسلحہ ہے، ہماری ٹیکنالوجی ہے، اور وہ طاقتیں ہیں جو ہم نے آج تک کمائی ہیں، حاصل کی ہیں، اور وہ ہماری اس چیز سے، ہمارے اس پاور سے وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو سپر پاور مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ان تمام چیزوں کو، اس اسلحے کو، ان سہولیات کو، ان وسائل کو طاقت کا معیار ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ طاقت صرف ایک ذات ہے، اللہ رب العزت کے پاس طاقت ہے، اور ہم اس کے ماننے والے، وہ ہمارا حامی و ناصر ہیں۔ لہذا مسلمان، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے لیے کبھی لڑتا نہیں ہے، اور مسلمان کبھی جنگ میں نکلنے کے بعد ہارتا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جب ایک مرتبہ جنگ میں نکل گیا تو پیچھے نہیں لوٹ سکتا۔ اگر پیچھے مڑا، پیٹ پھیر کے بھاگے گا تو منافق کہلائے گا، مسلمان نہیں کہلائے گا۔ پھر آگے اس کے سامنے دو ہی صورتیں، وہ آگے جائے گا یا تو دشمن کو مارے گا، فتح حاصل کرے گا جنگ میں، اگر فتح حاصل کی تو اسے وطن ملے گا، زمین ملے گی، جس سرزمین پر، جس ریاست میں اللہ کا نظام، اللہ کا دین نافذ کر سکے گا۔ امن اور محبت کا جو نظام ہے، اعتدال پسندی اور انصاف کا جو نظام ہے، وہ رائج کر سکے گا، یا تو وہ جنگ میں مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا، اور شہید ہونا ہی تو اس کا مقصد تھا لڑنے کے لیے۔ وہ تو لڑ اس لیے رہا تھا کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے، میں اس جنگ میں مارا جاؤں، کیونکہ یہ زندگی تو فانی ہے نا۔ مسلمانوں کا تو یہ نظریہ ہی نہیں، ہم اس دنیا کو، اس زندگی کو بنانے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ ہاں یہ تو ہماری ضرورت ہے، صرف اسے تو بس ہم نے گزارنا ہے، یہ تو ایک امتحان ہے۔ ہمارا اصلی ٹارگٹ ہوتا ہے مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے اس کی طرف، کہ اس کے لیے میں نے کتنی تیاری کی ہے۔ لہٰذا آج کا ہم سیشن یہاں ختم کرتے ہیں، کل ملیں گے ایک اگلی پیشگوئی کے ساتھ۔ آخر میں صرف اتنا کہہ دوں گا کہ جہاد، ہم جہاد کے نام سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں اور اسے عیب سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاد میں شرکت کی، 27 یا 29 غزوات میں، غالباً 27 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، کافروں کا سامنا کیا اور جنگ لڑی، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ جب ہم پر جنگ لازم ہو جائے، فرض ہو جائے، تو پھر ہم پر جنگ لڑنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، جہاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور جہاد اسلام کا ویسے ہی ایک فریضہ ہے جیسا کہ نماز، زکوٰۃ، حج ہے، اور اس سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ لیکن ہاں جہاد کے کچھ اصول ہیں، جب تک علماء کرام، مفتیان کرام، مفکرین اسلام اور ریاست آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہاں اب جہاد کا وقت ہے، اب آپ ہتھیار اٹھاؤ اور میدان میں نکلو، اس وقت تک ہمیں ہتھیار اٹھا کر انفرادی طور پر یا ایک انفرادی گروپ بنا کر، کوئی جماعت بنا کر ہمیں جو ہے ملک میں انتشار نہیں پھیلانا چاہیے۔ علامہ اقبال کا قول تھا، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ ایسا کوئی جہاد نہیں ہوتا اگر آپ خود ذاتی طور پر کھڑے ہو جائیں ایک ریاست کے اندر کہ میں اب جہاد کرنے والا ہوں، اور آپ ریاست کے خلاف ہی سرگرمیاں شروع کر دیں، یا پھر ریاست کی بات مان کر نہ چلیں، تو یہ تمام چیزوں کی اجازت بھی اسلام نہیں دیتا۔ جب ہم ایک ریاست میں رہ رہے ہیں تو ریاست کا احترام، وطن کا احترام اور وطن کے قوانین کا احترام کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ تو اس بات کا فیصلہ علماء کرام، مفتیان کرام کرتے ہیں کہ کب جہاد فرض ہوگا، کب نہیں ہوگا۔ تو ہمیں امن و سلامتی کو برقرار رکھنا چاہیے، آپس میں محبتیں بانٹتے رہنا چاہیے، اور ہاں آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، ہمیں جو ہے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر موت کی تیاری کرنی چاہیے، تاکہ کل کو جب اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہو تو ہم اس کے سامنے تیار ہوں اور اسے بتا سکیں کہ یا اللہ ساری دنیا تیرے دین کی خدمت کی، اور آخر میں تیرے دین کی خاطر، تیرے اسلام کی خاطر تیری راہ میں مارا گیا ہوں، اور تیری راہ میں شہادت حاصل کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، لہٰذا آج بھی مجھے معاف فرما دے، میں تو تیرا ہی بندہ ہوں۔ ہمیں اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے تمام فتنوں سے، تمام شر سے۔ کل ملتے ہیں اگلی پیشگوئی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔